بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کے آخری 30 سال البرٹ آئنسٹائن نے ایک انتہائی مشکل لیکن انتہائی طاقتور میتھمیٹیکل ایکویشن کے حصول میں گزارے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس کار کٹھن میں کامیاب نہیں ہو پایا اور بالآخر اس کی موت ہو گئی۔ صرف آئنسٹائن ہی نہیں بلکہ پچھلے 100 سالوں میں فزکس کی دنیا میں بہت بڑے بڑے دماغ اسی ایک سنگل ایکویشن کے حصول میں سرگرم عمل رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی آج تک اس کام میں سرخرو نہیں ہو سکا۔ اسی طاقتور لیکن انتہائی مشکل مساوات کو کہتے ہیں دی گاڈ ایکویشن آف فزکس۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو اختتام تک دیکھیے، کیونکہ ہم انتہائی سادہ زبان میں آپ کے لیے گاڈ ایکویشن کا مکمل تصور پیش کریں گے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس ایکویشن کا حصول اتنا مشکل کیوں کر ہے اور اس کو اگر حاصل کر لیا جائے تو اس سے کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ گاڈ ایکویشن کے تصور کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری کائنات کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جو 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ یہ 4 ستون در حقیقت کائنات میں موجود 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں، یعنی اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورسز، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور دا گریویٹیشنل فورس۔ ان 4 قوتوں کو بنیادی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پوری کائنات میں آپ جہاں بھی چلے جائیں یہ طاقتیں آپ کو جلوہ گر نظر آئیں گی، اور ہماری آبزرویبل یونیورس میں جتنے بھی آبجیکٹس موجود ہیں، ایک ایٹم سے لے کے ایک بلیک ہول تک، ان تمام کی تشکیل انہی 4 قوتوں کی مرہون منت مکمل ہو پاتی ہے، اور ہماری آبزرویبل یونیورس میں ہونے والے تمام تر فزیکل فینومینا انہی 4 قوتوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کی تو اس کا کام یہ ہے کہ یہ کوارکس کو آپس میں جوڑتی ہے، یوں پروٹونز اور نیوٹرونز کی تشکیل کی وجہ بنتی ہے اور یوں نیوکلیس کا بننا ممکن ہو پاتا ہے۔ اگر ہم بات کر لیں الیکٹرو میگنیٹک فورس کی تو یہ الیکٹرو میگنیٹک فورس ہی ہے جس کی مرہون منت الیکٹرونز نیوکلیس کے ارد گرد محو گردش رہتے ہیں اور یوں ایٹم کا وجود ممکن ہو پاتا ہے۔ پوری کی پوری کیمسٹری اسی ایک طاقت الیکٹرو میگنیٹک فورس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں ویک نیوکلیئر فورس کی تو ویک نیوکلیئر فورس کا فنکشن پروٹونز کو نیوٹرونز میں اور نیوٹرونز کو پروٹونز میں کنورٹ کرنا ہے۔ ویک نیوکلیئر فورس کی وجہ سے ہی ستاروں میں فیوژن کا عمل ممکن ہو پاتا ہے، اور آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں فیوژن کی وجہ سے ہی ستارے روشنی اور حرارت کا منبع بنتے ہیں۔ ہمارا سورج بھی ایک ستارہ ہے جو ویک نیوکلیئر فورس کی مرہون منت ہی ہم تک انرجی اور روشنی کو باہم پہنچانے میں کامیاب ہے۔ اگر ہم بات کر لیں گریویٹیشنل فورس کی تو بڑے بڑے اجسام کا چھوٹے اجسام سے وجود میں آنا، سیاروں کا بننا، ستاروں کا بننا، گلیکسیز کا بننا، بلیک ہولز کا بننا، نیوٹرون سٹارز کا بننا، گویا ہماری کائنات میں جتنی بھی جائنٹ سٹرکچرز ہیں ان کا تشکیل پانا، یہ سب گریویٹی کی مرہون منت ہی ممکن ہو پاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا زمین پر ٹکے رہنا بھی گریویٹی کی مرہون منت ہی ہے۔ لہٰذا اس انٹروڈکشن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 قوتیں ہی در حقیقت کائنات کی بنیاد ہے، اور اگر ان 4 قوتوں کو سمجھ لیا جائے تو گویا ہم کائنات کی بنیاد کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ ان 4 بنیادی قوتوں کی سمجھ بوجھ ہی ہے جس کی وجہ سے آج ٹیکنالوجی کے میدان میں انسان نے ترقی اختیار کی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی فزکس کی دنیا میں چند ایسے سوالات ہیں، چند ایسے راز ہیں جن سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا، جیسا کہ ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، بلیک ہول کی سنگولیرٹیز پر کیا چل رہا ہے، بگ بینگ کے مظہر سے پہلے بگ بینگ کی سنگولیرٹی کی کیفیت کیا تھی۔ ان مسٹریز کے پیچھے جہاں پر بہت سارے دیگر مسائل بھی موجود ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایسی اوور ویلمنگ پاورفل تھیری موجود نہیں ہے جو کائنات کی 4 بنیادی طاقتوں کو اکٹھا کرے اور ہمیں ایک یونیفائڈ فریم ورک پرووائڈ کرے جس کی مدد سے ہم کائنات کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اسی یونیفائڈ تھیری کو کہتے ہیں تھیری فار ایوری تھنگ یا تھیری آف ایوری تھنگ، اور اسی تھیری آف ایوری تھنگ کی اس سنگل یونیفائڈ بریلینٹ پاورفل ایکویشن کو کہا جائے گا دی گاڈ ایکویشن۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایکویشن کو حاصل کرنا آخر آج تک ممکن کیوں نہیں ہو پایا۔
دا गॉड इक्वेशन को हासिल करने के लिए इन चारों बुनियादी ताकतों का आपस में यूनिफाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला ये है कि इनको आपस में यूनिफाई किया जाना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है। उसकी वजह यह है कि जो तीन बुनियादी ताकतें हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चौथी बुनियादी ताकत यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक स्केल पर ही अपना जलवा नुमायां तौर पर दिखाती हैं। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगरचे बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन उसकी रेंज बहुत वसी है और कायनात के जितने भी बड़े अजसाम हैं वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही ओवरवेलमिंगली जलवागर नज़र आती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वो तीन बुनियादी ताकतें जिनका हमने जिक्र किया है वो प्रोमिनेंट हैं, जबकि जो माक्रोस्कोपिक स्केल है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरवेलमिंगली एक्टिव और प्रोमिनेंट है। और अनथक मेहनत के बावजूद भी आज तक फिजिक्सदानों को माइक्रोस्कोपिक स्केल पर ग्रेविटी के काम करने के मुतालिक किसी किस्म की ठोस चीज का, ठोस मालूमात का कोई सुराग नहीं मिल पाया। लिहाजा इन्हीं चार कुव्वतों को यूनिफाई करने का ख्वाब अभी तक अधूरे का अधूरा है। फिर एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि चूंकि ये चारों बुनियादी ताकतें मुख्तलिफ स्केल्स पर डोमिनेंट होती हैं, लिहाजा इनको समझने के लिए मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल प्रिंसिपल्स का सहारा लेना पड़ता है जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आते हैं। जो तीन बुनियादी ताकतें हैं यानी स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इंतहाई छोटे स्केल पर डोमिनेंट होती हैं और छोटे स्केल पर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, तो इन छोटे पार्टिकल्स के दरमियान होने वाले इंटरेक्शंस और इस छोटी दुनिया में होने वाले फिजिकल फेनोमेना को समझने के लिए इन तीन बुनियादी ताकतों की समझ बूझ होना इंतहाई ज़रूरी है। और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया में फिजिक्स की जिस ब्रांच का राज चलता है उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो गोया किस्सा मुख्तसर ये कि इन तीन बुनियादी ताकतों को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के फिजिकल प्रिंसिपल्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों ताकतें जिस स्केल पर काम करती हुई नजर आती हैं उस स्केल पर फिजिक्स की सबसे एक्यूरेट, प्रिसाइज और डोमिनेंट थ्योरी कहलाती है क्वांटम मैकेनिक्स। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का चूंकि दायरा बहुत बड़ा और वसी है, वो इंतहाई बड़े स्केल पर काम करती है और बड़े इजसाम में वो डोमिनेंट नज़र आती है, और माक्रोस्कोपिक स्केल पर क्वांटम मैकेनिक्स के उसूल हमें मदद फराहम नहीं करते। लिहाजा वहाँ पर हमें आइंस्टाइन की तरफ से डेवलप करदा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद लेना पड़ती है। तो गोया तीन बुनियादी ताकतों को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स और चौथी बुनियादी ताकत को समझने के लिए जनरल रिलेटिविटी का सहारा लेना पड़ता है, और ये दोनों फिजिकल प्रिंसिपल्स क्वांटम मैकेनिक्स भी और जनरल रिलेटिविटी भी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक एक पार्टिकल एक ही वक्त में मुख्तलिफ स्टेट्स में मौजूद हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया अनसर्टेन है, प्रोबेबिलिस्टिक है, जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक क्लासिकल थ्योरी है। लिहाजा ना ही तो ये प्रोबेबिलिटीज़ पे बिलीव करती है और ना ही अनसर्टेनिटीज़ पे। अब चूँकि इन दोनों थ्योरीज़ को, क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी को और जनरल रिलेटिविटी को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए आज तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और उसके झैल में तश्कील पाने वाली गॉड इक्वेशन का ख्वाब हमारे लिए सिर्फ एक ख्वाब ही है। फिजिक्सदानों की ये कोशिश रही है पिछले कई सालों से कि किसी तरीके से वो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों की बुनियाद पर समझने के काबिल हो जाएं, तो इससे वो चारों बुनियादी ताकतों को आपस में यूनिफाई करके एक ही जायंट यूनिफाइड फ्रेमवर्क को डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे, और यूं हमारा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का ख्वाब पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर फिजिक्सदान क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ग्रेविटी को क्यों लाना चाहते हैं। उसकी वजह दर हकीकत ये है कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त दलील पेश करते हैं जिसमें बड़ा वज़न है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फितरत ने तीन बुनियादी ताकतों को समझने के लिए एक ख़ास उसूल डेवलप किया हो, जबकि एक बुनियादी ताकत को समझने के लिए एक और उसूल डेवलप किया हो। चारों बुनियादी ताकतों को समझने के लिए एक ही उसूल होना चाहिए और उनके नज़दीक वो उसूल क्वांटम मैकेनिक्स का है। तो वो ये कहते हैं कि मसला सिर्फ ये है कि किसी तरीके से हमें ग्रेविटी को क्वांटाइज़ करना है। जिस दिन हम ग्रेविटी को क्वांटाइज़ करने के काबिल हो जाएंगे, यानी उसको क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों की बुनियाद पर समझने के काबिल हो जाएंगे, वो यकीनन फ़िज़िक्स की दुनिया में एक इनकलाबी दिन होगा। अब ग्रेविटी को क्वांटाइज़ करने के लिए सबसे बुनियादी और सबसे अहम जो कदम है वो ग्रेविटी की फ़ोर्स का एक कैरियर पार्टिकल ढूंढना है। क्वांटम मैकेनिक्स के जहाँ बहुत सारे उसूल हैं, वहीं पर उसका एक उसूल ये भी है
کہ ہر بنیادی قوت کا ایک فورس کیریئر پارٹیکل ہوتا ہے جس کی مرہون منت وہ فورس ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا جلوہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کی تو اس کا فورس کیریئر پارٹیکل گلیون کہلاتا ہے۔ ویک نیوکلیئر فورس کے فورس کیریئر پارٹیکلز کو ڈبلیو اور زی بوزونز کہا جاتا ہے، جبکہ الیکٹرو میگنیٹک فورس کا فورس کیریئر پارٹیکل فوٹون کہلاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے گریویٹی کو کوانٹائز کر کے کوانٹم مکینکس کے اصولوں کی بنیاد پر سمجھنا ہے تو اس کے لیے گریویٹی کا بھی ایک فورس کیریئر پارٹیکل ہونا چاہیے جس کو گریویٹون کہا جاتا ہے، لیکن یہ گریویٹون ابھی تک صرف اور صرف ایک ہیپوتھیٹیکل پارٹیکل ہے، یہ حقیقت میں آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گریویٹی کا تعلق ہوتا ہے ماس کے ساتھ، لیکن چونکہ چھوٹے اسکیل پر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے اجسام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے ماسز بہت ہی زیادہ محدود ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس اسکیل پر گریویٹی کے اثرات کا مشاہدہ کرنا یا انہیں دریافت کرنا واقعی ایک کار کٹھن ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو گریویٹی کے لیے بہت بہترین تھیوری ہے ہمارے پاس، اس کے مطابق گریویٹی کوئی فورس ہے ہی نہیں، وہ در حقیقت اسپیس ٹائم کے فیبرک پر پڑنے والا بینڈ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کوانٹم مکینکس کی بات کر لیں اور ایک الیکٹران اگر اسپیس ٹائم کے فیبرک کو بینڈ کر رہا ہے تو وہ بینڈ دریافت ہونا تو بعد کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوانٹم مکینکس کے اصولوں کے مطابق اس الیکٹران کی کسی ایک جگہ پر پوزیشن کو اسپیسیفائی ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی الیکٹران ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پر موجود ہو سکتا ہے، اسی لیے تو اس دنیا کو انسرٹین کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ بینڈ بھی ایک سے زیادہ جگہ پر ایک ہی وقت میں موجود ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مشکلات ہیں اور یہ مشکلات در حقیقت بڑی بنیادی سطح کی ہیں، کیونکہ دونوں ہی فیمس اور پرومیننٹ تھیریز کوانٹم مکینکس اور جنرل ریلیٹیوٹی ایک دوسرے کو فنڈامنٹلی کنٹراڈکٹ کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے آج تک تھیوری آف ایوری تھنگ اور گاڈ ایکویشن کا حصول ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پایا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تھیوری آف ایوری تھنگ یا گاڈ ایکویشن کے حصول کے بعد کون سے فوائد ہمیں حاصل ہونے والے ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کوانٹم مکینکس کے اصولوں پر ہی ایک سٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکلز کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ وہ سٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکلز تین بنیادی طاقتوں یعنی اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورسز اور الیکٹرو میگنیٹک فورس کی تشریح و وضاحت انتہائی بہترین انداز میں کرتا ہے۔ تو گویا جب ہم کوانٹم مکینکس کے اصولوں پر ان تین بنیادی طاقتوں کو سمجھنے کے قابل ہوئے تو ہم نے ان کو ایک یونیفائڈ فریم ورک میں پرو دیا جس کو سٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکلز کہا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ نیوکلیئر پاور کی دنیا کو اگر آپ دیکھ لیں، نیوکلیئر ویپنری کی دنیا کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پر پارٹیکل فزکس نے انتہائی زیادہ انقلاب برپا کیا ہے۔ کوانٹم کمپیوٹیشن کی دنیا کو آپ لوگ دیکھ لیجئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کو دیکھ لیجئے، گویا ہمارے لیے ٹیکنالوجی میں جدت کے نئے نئے راستے کھول دیے گئے۔ ایسے ہی جب ہم جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی مدد سے گریویٹی کو سمجھنے کے قابل ہوئے تو ہم نے کائنات کو انتہائی بہتر انداز میں سمجھنا شروع کر دیا۔ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی مرہون منت ہی یہ ممکن ہو پایا کہ دنیا بلیک ہولز اور گریویٹیشنل لینزنگ جیسے مسحور کن تصورات سے متعارف کروائی گئی۔ اسپیس اور ٹائم کے ایبسلیوٹ تصورات ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئے۔ تو لہٰذا یہاں سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کائنات کی بنیادی طاقتوں کو انتہائی بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی فریم ورک ڈیولپ کرتے ہیں تو اس سے بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہم کسی طرح سے ان چاروں بنیادی طاقتوں کو آپس میں یونیفائی کر کے ایک جائنٹ فریم ورک ڈیولپ کرنے میں قابل ہو جائیں جس کو تھیوری آف ایوری تھنگ کہا جاتا ہے تو یقیناً وہ فزکس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ نہ صرف ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم بہت آگے چلے جائیں گے بلکہ ہم کائنات کے ان رازوں سے بھی پردہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے جو آج تک ہمارے لیے مسٹریز بنے ہوئے ہیں۔ ایک یونیفائڈ تھیوری آف ایوری تھنگ حقیقتاً ہمیں ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جیسے مسٹیریس کانسیپٹس کے متعلق بھی بہت بڑی مقدار میں رہنمائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ہمیں نئے فنڈامنٹل پارٹیکلز کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دیا جائے جو آج تک ہم نے کبھی نہ دیکھے ہیں نہ کبھی ان کا مشاہدہ کیا ہے، نئے فزیکل فینومینا کے لیے کھڑکیاں کھول دی جائیں، ہم توانائی کے اور بھی بہت سارے سورسز کے ساتھ آشنائی حاصل کر سکے۔ گویا کہ فزکس کی مکمل دنیا ہی ریولوشنائز ہو کر رہ جائے گی اگر ہم اس تھیوری آف ایوری تھنگ کو کسی طرح سے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
اسی تھیوری آف ایوری تھنگ کی مدد سے ہم بلیک ہولز کی سنگولیرٹیز جہاں پر آج ہماری فزکس کولیپس کر جاتی ہے کو سمجھنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی بگ بینگ کی سنگولیرٹی کی ایگزیکٹ ماہیت اور فطرت کیا تھی، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو گویا اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تھیوری آف ایوری تھنگ اور اس کے ذیل میں بننے والی دا گاڈ ایکویشن، یعنی وہ مساوات جس کے اندر چاروں بنیادی طاقتوں کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پرو دیا جائے گا اور کائنات کے تمام تر فزیکل فینومینا چاہے وہ مائکروسکوپک سکیل پر ہوں یا ماکروسکوپک سکیل پر ہوں، اسی ایک ایکویشن کے احاطہ میں بند کر دیے جائیں گے، وہ یقیناً فزکس کی دنیا میں ایک انقلابی دن ہوگا اور کائنات سے متعلق ہماری انڈرسٹینڈنگ کو اتنا وسیع کر دے گا جتنا آج تک کوئی چیز نہیں کر سکی۔